الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وقال سبحانه وتعالى فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى إلى آخر الآية صدق الله العظيم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن الأضحية ما هذه الأضاحي يا رسول الله قال سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلی اللہ علی النبی الأمی صلی اللہ علی النبی الأمی۔ واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی ایمانی بھائیوں اور بہت ہی عزت و احترام کے مستحق دور بیٹھی سن رہی عزیز ماں اور بہنوں، جیسا کہ آپ سبھی کے علم میں ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اگلے ہفتے جمعرات کے دن بقرعید ہے، اور یہ جو عید اللہ رب العزت نے اسلام کے اندر رکھی ہے، یہ ایک اہم واقعے سے متعلق ہے جس کی نقل کے طور پر سارے عالم کے مسلمان اپنی طرف سے، اہل خانہ کی طرف سے اپنی اپنی حیثیتوں کے مطابق قربانی کی عظیم الشان سنت کو ادا کرتے ہیں۔ اسلام اور اسلام کے تمام احکامات اپنے اندر بہت زیادہ گہرائی، بہت زیادہ گہرے سبق اور انسان کی زندگی پر بہت گہرے نقوش چھوڑنے والی تاثیر اپنے اندر رکھتے ہیں، لیکن آج ہماری زندگیوں میں اسلام کی موٹی موٹی تعلیمات تو ہیں، اسلام کا ظاہری حصہ تو ہے، لیکن اس کے جو باطنی پہلو تھے، جو اس کے روحانی پہلو تھے، وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہوتے جا رہے ہیں۔ قربانی کی نقل تو ہے، لیکن قربانی کی حقیقت، جس وجہ سے جن مصلحتوں کو، حکمتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے شریعت نے قربانی کا عمل اسلام کے اندر رکھا تھا، آج وہ مصلحتیں، وہ حکمتیں ہماری نظروں سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ اس کی جہاں بہت سی اور وجوہات ہیں، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج غیروں کی طرف سے ہمارے قربانی کے عمل کے اوپر جو اعتراض کیا جا رہا ہے، تو جہاں اس کی اور وجوہات ہیں، تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ قربانی کے عمل کو انجام دینے کے بعد مسلمان کی زندگی میں کوئی فرق تو آیا نہیں۔ پہلے جیسے جھوٹ چل رہا تھا اب بھی جھوٹ چل رہا ہے، اگر پہلے کاروباری معاملہ ٹھیک نہیں تھے تو اب بھی کاروباری معاملہ ٹھیک نہیں ہے، اگر پہلے نماز نہیں پڑھ رہے تھے تو اب بھی نماز نہیں پڑھ رہے۔ تو اس بات کو سامنے رکھ کر بھی ان کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ پھر کیا فائدہ ہے اس قربانی کا، ایک وقت میں اتنے سارے جانوروں کو ذبح کر دینا۔ تو کہیں نہ کہیں ہماری کوتاہی بھی آج اسلام کے اوپر اعتراض کی وجہ بن رہی ہے۔ کوتاہی ہم کرتے ہیں اور نشانہ ہم جیسے مسلمانوں کی وجہ سے اسلام کو بنایا جاتا ہے۔ اسی لیے ضرورت ہے کہ جہاں تک بھی آواز پہنچ سکتی ہے، اللہ کرے اس گنہگار کی کمزور سی آواز پہنچے اور ہم جاننے کی کوشش کریں اس مختصر سے وقت کے اندر کہ آخر یہ قربانی ہے کیا چیز۔ تو اس مہینے میں یہ جو واقعات ہیں، ایک حج کا موقع اس سے جڑا ہوا ہے، یہ حج والا ذی الحجہ حج والا مہینہ کہلاتا ہے، قربانی کا واقعہ ہے۔ یہ حج کا واقعہ اور قربانی کا واقعہ دونوں واقعات ابراہیم علیہ السلام سے جڑے ہوئے، اور ابراہیم علیہ السلام سے اس امت کا رشتہ بہت گہرا ہے۔ آخر کوئی تو وجہ ہوگی کہ ہمارے ہاں جو سب سے افضل درود شریف کہلاتا ہے، جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، درود ابراہیمی، اس کے اندر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، نبی علیہ السلام پر ایسی رحمت نازل کیجئے جیسی آپ نے ابراہیم علیہ السلام پر نازل کی، ان کی آل پر ایسی رحمت نازل کیجئے جیسے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی آل پر رحمت نازل کی۔ اس کے بعد پھر برکت میں بھی ایسی دعا ہے، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔
آج اس امت کے کروڑ کروڑ مسلمان، کروڑ کروڑ کی تعداد میں جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہر نماز میں فرض ہو چاہے سنت ہو، چاہے واجب نماز ہو چاہے نفل نماز ہو، اس میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کسی اور پیغمبر کا تذکرہ کیوں نہیں کیا گیا؟ اسلام کے ہر حکم کے اندر بہت گہرائی ہوتی ہے، بہت زیادہ گہرائی ہوتی ہے کہ اگر یہ ہے تو کیوں ہے، اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ایک بہت باریک لفظ بھی اگر اللہ تعالیٰ استعمال فرماتے ہیں تو اس سے بھی بہت بڑا سبق دینا اور سکھانا امت کو مقصود ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ بار بار مسلمانوں کے سامنے ان کی یادیں تازہ کر کے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اس ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت تھی، ان کا جو کیریکٹر تھا، اس کیریکٹر کے طریقے کے مطابق، اس کیریکٹر کے مطابق اپنے کیریکٹر کو بنانا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان جیسی زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ ان کی زندگی کیا زندگی تھی؟ ان کی زندگی اگر آپ غور کریں اس مختصر سے وقت کے اندر، میں کیا ان کی زندگی بیان کروں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا گھرانہ آئیڈیل ہے مسلمانوں کے لیے، پورا گھرانہ۔ ایک نوجوان شخص بہت ممکن ہے یہ کہہ سکتا تھا کہ ایک بوڑھے شخص کے جذبات، ان کی فیلنگ وہ ایک الگ ہوتی ہے، میں تو نوجوان ہوں، میں ان کے جیسی کیسے قربانی دے سکتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک میں جو عبادتیں رکھی ہیں اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کا جو کنیکشن ہے ان عبادتوں کے ساتھ، تو وہ ایسا خاندان اللہ نے نمونے کے طور پر امت کے سامنے رکھا ہے کہ اس میں جوانوں کے لیے بھی نمونہ ہے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ اگر کوئی شخص بوڑھا ہے تو اس کے لیے نمونہ ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اگر کوئی عورت ہے تو ان کے لیے نمونہ ہے حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ کاش ہمارے اندر دینی شعور بیدار ہوتا، اور کاش ہمارے گھروں کے ماحول آج وہ نہ ہوتے جو ہو گئے ہیں۔ تو کاش ہمارے گھروں کے اندر اس مہینے کے اندر کوئی خاتون ہمت کر کے، یا گھر کے کوئی دادا ہمت کر کے، یا والد ہمت کر کے اپنے بچوں کو لے کر بیٹھتے، بچیوں کو لے کر بیٹھتے، اپنی بہنوں کو لے کر بیٹھا جاتا، اپنے بیوی بچوں کو لے کر بیٹھا جاتا، اور کاش سورہ ابراہیم کی تفسیر پڑھی جاتی اور سنی جاتی۔ کاش یہ حج کا واقعہ ہے کیا، یہ کیوں ادائے اللہ رب العزت نے رکھی، کاش یہ پڑھا جاتا۔ کاش اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے یہ ہم اپنے بچوں کو سکھاتے کہ ان کے دل میں اللہ کی کیسی محبت، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے کیسے امتحانات سے گزارا گیا۔ کاش ہم موبائل کی جگہ، جہاں موبائل کے لیے اتنا وقت نکالتے ہیں، اخبارات کے لیے نکالتے ہیں، دوستوں کے لیے نکالتے ہیں، کاش کبھی ہماری زندگی میں وہ دن آئے، کاش کبھی سال میں، مہینوں میں وہ دن ہمیں نصیب ہو کہ ہم قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن کے سمجھنے کے لیے بھی وقت نکالیں۔ آج کل تو قرآن کریم بھی اللہ معاف فرمائے ہماری وہ مذہبی کتاب بن گئی ہے جیسے اور مذہبوں کے اندر ہوتا ہے کہ مذہبی کتابوں کا علم صرف ان کے علماء ہی حاصل کر سکتے ہیں، تو ہمارے یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہو چلا ہے کہ بس قرآن اور حدیث کا علم علماء کے پاس ہی رہ گئے۔ باقی عوام بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں تو قرآن کریم سمجھنے کا اور قرآن کریم کا پڑھنے کا حکم ہی نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں نہ آتی، نہ کل کوثر آتی ہے، سورہ اخلاص آتی ہے، بس اس سے نماز ہو جاتی ہے، اتنا کافی ہے، آگے ہمیں کیا ضرورت ہے۔ یہ طریق بہت غلط طریق ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے کہ یہ میری اس بات کے اوپر مجھے بھی اور سب گھروں میں ان باتوں پر عمل کی توفیق، اور کاش ہم پڑھیں سورہ ابراہیم کو کہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کے کیا واقعات بیان کیے گئے۔ صفا مروہ کی جو سعی ہے، جہاں پر ہر حج پہ جانے والا، ہر عمرے پر جانے والا شخص اس عمل کو انجام دیتا ہے، یہ در حقیقت حضرت ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کی یادگار ہے۔ ان کو اللہ نے کیسے کیسے آزمائشوں سے گزارا، کیسے کیسے امتحانات سے گزارا۔ جب نمرود سے مقابلہ ہوا اور وہ مقابلے کا کوئی جواب نہیں دے سکا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو لاجواب کر دیا۔ پھر کیا کرے گا؟ پھر وہی ہوا کہ اب ان کو جلا دو۔ جب انسان کسی کو اپنی بات کے ذریعے سے مطمئن نہیں کر سکتا تو پھر وہ اس پر آ جاتا ہے کہ ان کو مار دو، ان کو کاٹ دو، ان کو نکال دو۔ یہ شروع زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے جب وقت کا نمرود ان کی باتوں کا، ان کے مضبوط توحید کے دلائل کا جواب نہیں دے سکا، اور آج تک الحمدللہ توحید کے جو دلائل ہیں ان کا جواب نہ کوئی دے سکا ہے، نہ قیامت تک دے سکے۔ یہی وجہ ہے جب دلائل کا جواب دلائل سے نہیں دے پاتے، بات کا جواب بات سے نہیں دے پاتے، تو پھر ان چیزوں پر آتے ہیں، وہی جو وقت کے نمرود نے کیا تھا، جلا دو، کاٹ دو، مار دو۔
چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، کتنا بڑا امتحان تھا، کتنا بڑا زبردست امتحان تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو پتا تو نہیں تھا کہ آگے جا کر اللہ تعالیٰ میرے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیں گے. انہیں تو یہ معلوم تھا کہ اس آگ سے بچ کر مجھے نکلنا نصیب ہی نہیں ہو سکے. اس کے باوجود توحید کی تبلیغ اور توحید کے دعوت کے نتیجے میں اگر مجھے آگ کے اندر ڈالا جائے گا، جلایا جائے گا، مجھے جلنا منظور ہے، میں اپنی جان کا نذرانہ اور قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. ابراہیم علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا، آپ کی یہ سنت تھی کہ انہوں نے ہر موقع پر کیسے بھی سخت سے سخت ترین حالات آئے، اپنے آپ کو اور اپنے پورے گھرانے کو، اپنی ایک چیز کو اللہ کے حوالے اور اللہ کے سپرد کر دیا. در حقیقت بہت مختصر کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی اور ساری زندگی کا خلاصہ جو میں نے آیت تلاوت کی تھی وہ یہ ہے، اذ قال له ربه اسلم، جب ان سے ان کے رب نے کہا اسلام لاؤ. اسلام کے معنی بھی یہی ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو، اپنی تمناؤں کو، اپنی آرزوؤں کو، اپنی اولاد کو، اپنے مال کو، اپنی جان کو، سب کو اللہ کے سپرد کر دو. جیسے اللہ چاہتے ہیں ان سے ویسا کام لو، ان کا ویسا استعمال کرو. یہ ہے اسلام، اور یہ ہے اسلام کی حقیقت جو آج ہماری زندگیوں سے بالکل اوجھل ہو چکی. قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے رب العالمین کے سامنے تابعداری اختیار کر لی، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا. یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی کا خلاصہ. جب وہاں سے نکلے ابراہیم علیہ السلام، آپ کو ہجرت کرنے کا حکم ہوا، اور راستے میں پھر ان کی بیوی کے اوپر کسی نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، اس آزمائش سے ان کو گزرنا پڑا. پھر اس کے بعد ان کے دوسرے نکاح کا واقعہ پیش آیا، پھر ان کے یہاں اولاد ہوئی. 86 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام. اور جب وہ اولاد ہوئی پھر ایک نئے امتحان. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ ہزاروں میل دور، جہاں نہ کوئی آدم نہ کوئی آدم ذات، جہاں نہ کوئی مکان، نہ کھانے پینے کا کوئی انتظام، نہ کوئی جانور، کوئی نہیں، نہ چرند، نہ کچھ نہیں، جنگل بیابان، بواد غیر ذی زرع، جہاں آج بیت اللہ ہے، اس جگہ کے اوپر حکم دیا گیا کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر آ جاؤ. صرف ایک بیوی عورت اور ایک چھوٹا سا گود کا بچہ. واقعہ بیان کرنا اور واقعہ سننا دونوں بہت آسان کام ہے. میں نے ایک سیکنڈ میں زبان ہلائی، زبان سے نکل گیا، بیوی کو بچے کو چھوڑ دیا، ہم سب نے سن لیا. لیکن کوئی سوچے کہ اگر مجھے یہ حکم ہو، ہر انسان سوچے، میں بھی یہ سوچوں، ہر سننے والا، ہر سننے والی عورت یہ سوچے کہ اگر مجھے یہ حکم ہو اللہ کی طرف سے کہ اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو جنگل بیابان میں جہاں کوئی بھی نہیں، جان کا کچھ نہیں پتا کیا ہوگا، عزت کا کچھ نہیں پتا کیا ہوگا، اگر اللہ کی طرف سے حکومت تو چھوڑا، کیا چھوڑاتے؟ آج حرم شریف میں جب ہم لوگ جاتے ہیں حج کے موقع پر، عمروں کے موقع کے اوپر، تو آج اتنی سہولیات ہونے کے باوجود، اتنا امن و امان ہونے کے باوجود، اتنی چہل پہل ہونے کے باوجود، آپ پوچھیں ذرا ان مرد حضرات سے جو اپنی عورتوں کو لے کر جاتے ہیں کہ ہوٹل پر بھی اگر کبھی چھوڑ کر جاتے ہیں برابر ذہن لگا رہتا ہے کہ معلوم نہیں کیا ہوگا، معلوم نہیں کیا ہوگا، فکر لگی رہتی ہے برابر. اس وقت تو کوئی نہ کوئی آدم نہ کوئی آدم ذات، صرف اللہ پر توکل کہ اللہ نے کہا چھوڑ دیا. اور جو بات شروع میں نے کی کہ بیوی بھی ایسی کہ وہ خود آئیڈیل ہے تمام عورتوں کے لیے، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر کے چلے تو چھوڑ کر کے یہ بھی نہیں بتایا میں یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں اب تمہیں، اور بس چل دیے. اب وہ پوچھتی ہیں کہ آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں. پھر پوچھتی ہیں، پھر کوئی جواب نہیں. تیسری مرتبہ پوچھتی ہیں، پھر کوئی جواب نہیں. وہ بھی پیغمبر کی بیوی تھی، خود سمجھ گئیں کہ شاید یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے. اتنا پوچھا کہ کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منہ سے جواب بھی نہیں دیا، صرف گردن ہلائی کہ ہاں اللہ نے حکم دیا ہے. سنے، خاص طور سے خواتین بھی سنیں اور ہم مرد بھی سنیں، اور محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ ایمان ہوتا کیا ہے. اس ایمان کی چمک اور اس ایمان کا خواب و خیال بھی ہماری نظروں سے اوجھل ہو چکا ہے، حاصل ہونے کی بات تو بہت دور ہے. حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی کہ اگر اللہ نے حکم دیا ہے کہ مجھے اور میرے بچے کو اس جنگل بیابان میں چھوڑ دے تو اس وقت پھر اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں کریں گے. یہ ہے اللہ پر توکل، یہ ہے اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنی عزت کو، اپنی اولاد کو اللہ کے سپرد کر دیں. یہ ہوتا ہے ایمان. کیا آج ہم اپنی بیٹیوں کو یہ والا ایمان دے پا رہے ہیں؟ کیا آج ہم اپنی بیٹیوں کے دلوں کے اندر ایسا یقین اتار پا رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو کبھی لے کر بیٹھتے ہیں ایمان کے بارے میں، کبھی ہم بات کرتے ہیں؟
اس زمانے میں کہ جس زمانے میں اسکولوں کے اندر کفر و شرک ٹھوسا جا رہا ہے زبردستی. صبح جب بچہ جا رہا ہے غیروں کے اسکولوں کے اندر، کرسچن اسکولوں میں، غیر مسلموں کے اسکولوں میں، وہاں بچوں سے شرکیہ کلمات بلوائے جا رہے ہیں، کفر کہلوایا جا رہا ہے. اس کے باوجود ہماری بے حسی بے غیرتی کا یہ عالم ہے کہ ہم بچے سے بات کرنے کے لیے اس موضوع پر تیار ہی نہیں. دین کیا ہے، دین کی حقیقت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، نکل ہی گئی ذہن سے. عجیب افسوس بھی ہوتا ہے، ہنسی بھی آتی ہے کہ کہاں ہمارا شعور چلا گیا، کہاں ہماری غیرت ایمانی چلی گئی کہ دین کے تعلق سے تو بیچارے عام لوگوں کا یہ مزاج بن چکا ہے کہ صرف یہ سوچتے ہیں کہ مدرسے میں جو پڑھانے والے مولانا صاحب ہیں وہ صرف ان کی ذمہ داری ہے کہ وہی سکھائیں گے بچے کو کہ توحید کیا ہے، وہی سکھائیں گے رسالت کیا ہے، وہی ماں باپ کو ادب بھی سکھائیں گے. کبھی کبھی اتفاق ہوتا ہے لوگ لے کر آتے ہیں اپنے بچوں کو تو بتاتے ہیں مدرسے میں پڑھانے والے، اور ہمیں خود بھی اس کا تجربہ ہے کہ جب ماں باپ لے کر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ موبائل بھی بہت چلاتا ہے، ٹی وی بھی بہت دیکھتا ہے، ماں باپ کا کہنا بھی نہیں مانتا، رات کو سوتا بھی جلدی نہیں ہے. اتنی ساری چیزیں بتانے کے باوجود پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ بچہ 1.5-2 گھنٹے کے لیے آپ کے پاس آیا کرے گا، ٹیوشن کے بعد جو ٹائم بچا کرے گا، اور کبھی 2:30 بجے آ جائے گا اور کبھی 2:45 بجے آ جایا کرے گا، اور بیچ میں تھوڑا سا 2-3 دن کے لیے کچھ کلاسیں ہوں گی ایکسٹرا جب لگا کریں گی تو ان کو وہ چھٹی بھی دے دیجیے گا. اتنے سارے کے سارے کام وہ سارے مولانا صاحب کے ذمے، اور پھر اس کے لیے نہ وقت اور اس کے لیے نہ ماننے کی اجازت، نہ بچے کو ڈانٹنے کی اجازت، نہ کچھ زیادہ، بس آپ سمجھانے کے اوپر توجہ. ایک عجیب و غریب بے حسی. اور اس کے بعد اگر کبھی کسی ادارے کے اندر، کسی مدرسے کے اندر فیس ہوتی ہے تو ہم نے تجربہ بھی کیا اور سنا بھی ہے کہ یہ اتنا عجیب و غریب تصورات ذہنوں کے اندر آ گئے کہ اگر فیس ہوتی ہے کہیں پر 150, 200, 250 روپے تو وہ بھی لوگ اس کے اندر کہتے ہیں کہ مولانا صاحب اس میں رعایت کر لیجیے، جبکہ ٹیوشنوں کے لیے ہزار روپے خرچ ہو رہے ہیں. تعلیم کے لیے سالانہ 30, 40 ہزار روپے خوشامدیں کر کے دے کر آ رہے ہیں ہاتھ جوڑ کے اندر اسکولوں کے اندر، اور جہاں قرآن کریم پر خرچ کرنے کی باری آتی ہے جان نکلتی ہے. توحید پر بات کرنے کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس، گھومنے کے لیے وقت ہے، کھانے پینے کے لیے وقت ہے، اپنے شوق پورے کرنے کے لیے وقت ہے، ہر ہفتے بچے کو مووی دکھانے کے لیے سنیما ہال لے جانے کے لیے وقت ہے، 3 گھنٹے وہاں پر دیکھنے کے لیے وقت ہے، ہر ایک چیز کا وقت ہے، لیکن توحید پر بات کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، رسالت پر بات کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، اسلامی تعلیمات سکھانے کے لیے وقت ہی نہیں. کیا ہے یہ کون سا اسلام ہے، یہ کون سا آرٹیفیشل اسلام ہے کہ ان تمام نیچ حرکتوں کے باوجود، ان تمام بے غیرتیوں کے باوجود بھی ہمارا اسلام پھر بھی سلامت. یہ والے اسلام کون سا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ والے اسلام نہیں پتا تھا، حضرت حاجر رضی اللہ عنہا کو یہ والے اسلام نہیں پتا تھا. وہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ کیا قربانی دینے کے لیے ہمارے گھرانے ملا ہے اللہ تعالیٰ کو، ہم نے پہلے یہ والی قربانی دی، یہ والی قربانی دی، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا. اب پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا حکم دے دیا کہ ہمیں جنگل بیابان میں چھوڑ کر کے جایا جا رہا ہے. لیکن قربان جائیں اس پورے گھرانے کے اوپر، لاکھوں کروڑوں رحمت ابراہیم علیہ السلام پر، ان کے گھرانے پر، ساری امت کو، آنے والی نسلوں کو قیامت تک کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے گھرانہ سبق دکھاتا ہے، روشنی سکھاتا ہے کہ اگر تم موحد ہو، اگر تم اسلام کا دعویٰ کرنے والے ہو، اگر تمہارے دلوں کے اندر ایمان ہے، اگر تم اللہ پر یقین رکھنے والے ہو تو ایمان والا گھرانہ ایسا ہوتا ہے. یہ ہے آئیڈیل گھرانہ، یہ ہے ایمان والا گھرانہ. اگر تم دعویٰ کرتے ہو، چاہتے ہو کہ ایمان والے گھر پر جو اللہ کی نظر رحمت ہوتی ہے، ایمان والے گھروں میں جو اللہ کی طرف سے برکتوں کا ظہور ہوتا ہے، اگر برکتیں چاہتے ہو، رحمتیں چاہتے ہو، اور قیامت کے دن اللہ کی وہ نظر رحمت چاہتے ہو تو پہلے اختیار کرو ایسی زندگی کو، قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو. ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ قربانی نہ دیں، قربانی بالکل نہ دینی پڑے، اور برکتیں ہمیں ویسی حاصل ہوں جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حاصل. یہ اللہ کا نظام نہیں ہے. بہرحال اس کے بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، بڑے ہونے کے بعد جب وہ ایسے عمر کو پہنچ گئے کہ بچہ چلنے پھرنے کے لائق ہو جاتا ہے، فلما بلغ معه السعی، تقریباً 13 سال کی عمر میں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پہنچ گئے تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اس بچے کو اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا 3 دن تک کہ اللہ کے نام پر قربان کر دیا جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ خواب اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کے سامنے رکھا. یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے پیارے بیٹے میں تمہیں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، تم بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، تمہاری کیا رائے ہے.
عجیب بات ہے، ہم غور نہیں کرتے، بڑی آسانی سے کہہ کر چلے جاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا اور ایسا ہوا ویسا ہوا۔ وہ جو حقیقت تھی، وہ جو میں نے شروع کے اندر بیان کی کہ ہماری نظروں سے اوجھل ہوتی جا رہی ہے، ہم خود اپنے اوپر رکھ کر نہیں سوچتے کہ اگر ہمیں بڑھاپے میں اولاد نصیب ہوئی ہوتی اور ہمارا بچہ جس وقت 13 سال کی عمر میں پہنچ چکا ہو، جب بوڑھے ماں باپ کو یہ امید ہوتی ہے کہ اب یہ آگے جا کر میرا سہارا بنے گا، میرا کاروبار کے اندر ہاتھ بٹائے گا، وہ جو امیدوں کی مرکزیت اس عمر کے اندر بچہ حاصل کر رہا ہوتا ہے، اس وقت اگر اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آئے، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دے کہ تم اپنی جان میرے نام کے اوپر قربان کرو، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، ایک باپ بھی ہوں، اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں کہ یہ والا مرحلہ شاید انسان کے لیے آسان ہے کہ اپنے آپ کو تو ذبح کر لے گا، لیکن اپنی اولاد کو ذبح کرنا اپنی جان دینے سے زیادہ مشکل۔ انسان اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، کرنے کی بات تو بہت دور ہے، ہوتا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتا۔ خود اپنی جان دینا آسان ہے، لیکن اپنی اولاد کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھنا اور بلکہ اپنی ہاتھوں سے کرنا، اتنا اشد امتحان تھا، واللہ العظیم اتنا اشد امتحان تھا کہ اچھا ایمان والا، اس کا ایمان اور اس کا دل دونوں لرز جائے، انسان کانپ جائے، کیا اللہ کی طرف سے امتحان۔ انہوں نے خلیل اللہ ہونے کا حق ادا کر دیا، واقعی انہیں حق تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنا خلیل بناتے، ان کا آخر لقب خلیل اللہ۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، انہوں نے اپنے بچے کے سامنے رکھا، اور یہ بھی ذہن میں بٹھاتے ہوئے چلے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے سامنے اس لیے نہیں رکھا تھا کہ بیٹے سے مشورہ لوں گا، اگر منع کرے گا نہیں کروں گا، نہیں، در حقیقت ابراہیم علیہ السلام جہاں باپ تھے، وہ اپنے بیٹے کے مربی بھی تھے، تربیت کرنے والے بھی تھے، اپنے بیٹے کے مرشد بھی تھے۔ کاش ہمارے گھروں میں سنت زندہ ہو، ہمارے معاشرے میں سنت زندہ ہو کہ ایک باپ اپنے بچے کا مربی بھی بن جائے، اپنے بچے کے اخلاق کی تربیت بھی کیا کرے، بچے کو نماز بھی سکھایا کرے، بچے کو حرام دیکھنے سے بچائے، بچے کو حرام کھانے سے بچائے، بچے کو حرام گناہوں سے بچائے، بچے کو سینما بینی کی جو عادت ہے اس سے بچائے، ہر چیز سے اس کے ایک پہلو کو اوپر نگاہ رکھے کہ کسی طرح یہ اللہ کا سچا محب بن جائے، اللہ کا سچا عاشق بن جائے، توحید کے جذبات اس کے دل کے اندر رچ بس جائیں، کفر سے اور شرک سے اس کے دل کے اندر اس سے بیزاری کے جتنے بھی اسباب اور جتنے بھی جذبات ہم جمع کر سکتے ہیں ہم جمع کر دیں، کفر اور شرک کے نظام سے بالکل بیزاری اور اللہ کی سچی محبت پیدا کرنا، یہ اس مہینے کا اور اس قربانی کے واقعے کا، اس حج کے واقعے کا سب سے اہم پہلو ہے۔ اور اس زمانے میں یہ سبق ہمیں ہر انسان کو، ہر گھرانے کے اندر اپنے اس سبق کو دہرانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بچے شرکیہ کام ان سے کروائے جا رہے ہیں اور وہ شرکیہ کاموں کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، اور شرکیہ کاموں کی برائی دھیرے دھیرے ان کے دلوں سے رخصت ہوتی جا رہی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ بہت سی جگہوں پر اس کے تجربے کیے گئے، اور ایک وقت ایسا آیا ہے مسلمانوں کے اوپر کہ پھر ایک دم ایسا حالات آئے کہ پھر مسلمانوں نے اپنے بچوں سے ایمان کے موضوع پر بات بھی کرنا چاہی، پھر انہیں بات کرنے کے مواقع بھی میسر نہیں آئے۔ میرے عزیز و قابل احترام بزرگوں، اس وقت کو غنیمت سمجھیں، اس وقت اپنے بچوں کے ایمان کو بچا سکتے ہیں، بچا لیں، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کریں۔ بہرحال میں واقعہ بیان کر رہا تھا کہ جب اسماعیل علیہ السلام کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب بیان کیا تو انہوں نے جواب دیا، قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو مشورہ کیا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں، اے ابا جان، آپ کو جس کام کا حکم دیا گیا ہے آپ اس کو کر گزریے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے تو کہا بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، بیٹا کہتا ہے ابا یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اس کو کر گزریے۔ کیا تربیت کی ہوگی ابراہیم علیہ السلام نے؟ اسماعیل علیہ السلام ابھی نبی تو نہیں ہے۔ آپ اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلو ابراہیم علیہ السلام تو نبی ہیں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے، اسماعیل علیہ السلام تو بھی نبی بھی نہیں ہے۔ ایک 13 سال کا بچہ، ہمارے یہاں تو بچے کے بڑے ہونے کی عمر ہی نہیں آتی، اب 20 سال کا بچہ وہ بھی بچہ ہے، 22 سال کا تب بھی بچہ ہے، بچہ ہی رہتا ہے، وہ اس کو غیر ذمہ دار بنا دیتے ہیں۔ پھر جب یہ چاہتے ہیں کہ اب اس کے اوپر ذمہ داری ڈالیں تو چاہتے ہیں کہ ایک دم اس کے اوپر ساری ذمہ داریاں ہو جائیں، پھر بچہ باغی ہو جاتا ہے، نافرمان ہو جاتا ہے، پھر انسان پریشان ہوتا ہے کہ ہم نے تو یہ معاملہ کیا اور اس بچے نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ تو صرف 13 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کی ایسی زبردست تربیت کی تھی کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے نام پر قربان کروانے کے لیے تیار ہے، اور انہیں معلوم ہے کہ اس خواب کی آمادگی کا اظہار کرنے کے بعد میرا کیا ہوگا،
میری گردن کے اوپر چھری پھیری جائے گی اور انہیں معلوم ہے کہ واقعی میرا ابا اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ کوئی رعایت نہیں برتنے والے، مجھے کاٹ دیں گے، مجھے ذبح کر دیں گے۔ اس کے باوجود کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ اکبر۔ کیا اتنے بڑے کارنامے کے باوجود کہتے ہیں ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اتنا بڑا کارنامہ اتنی عمر میں انجام دینے جا رہے ہیں، لیکن اتنی سی بھی کوئی بڑائی کا جملہ زبان سے نکلنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ نے چاہا میرا کوئی کمال نہیں ہے، اگر اللہ نے چاہا میرا کوئی کمال نہیں، میں اس آزمائش کے اندر پورا اتروں، اگر اللہ نے چاہا اللہ کے فضل و کرم سے اتروں گا۔ اور یہ بھی کہہ رہے ہیں من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یعنی اتنا بڑا کارنامہ جو اللہ کے نام پر میں کرنے والا ہوں، یہ صرف میرا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، صرف میں نے ہی اللہ کے نام پر قربانیاں نہیں، اور بھی بہت سے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، ان سب کو شامل کر لیا کہ جیسے انہوں نے صبر کیا تھا میں بھی ایسے ہی صبر کروں۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، پھر جب دونوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا، چھری چلا دی، پوری جان لگا دی، ونادینا، اپنی دانش میں پورا زور لگا دیا، ونادیناہ ایا ابراہیم، تو ہم نے ان کو پکارا، آواز دی، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب کو سچا کر دیا۔ اس عمل کی یہ یادگار ہے جو ہم قربانی کے طور پر انجام دیتے ہیں۔ کون سا عمل؟ یہ عمل نہیں کہ صرف جانور کی گردن کے اوپر چھری چلا دی، بلکہ در حقیقت قربانی کے واقعے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیسی بھی آزمائش آئی، اللہ نے کہا، یہ نہیں پوچھا کہ عقل کیا کہتی ہے، حالات کیا کہتے ہیں، ماحول کیا کہتا ہے، کچھ بھی نہیں، بس اللہ کا حکم آیا، میرا اللہ ہے اور میں اللہ کا بندہ ہوں، میرے اللہ نے جو حکم دے دیا، میرے اللہ نے نماز کا کیا مطلب ہے کہ نیند اڑایا جائے گی، میرے اللہ نے حکم دے دیا کیا مطلب ہے میرے خاندان کے رسم و رواج اڑایا جائیں گے، میرے اللہ، میں غلام ہوں، وہ میرے اللہ میرے رب ہیں، میرے پالنے والے، انہوں نے مجھے بنایا ہے، میرے پیدا کرنے والے، نہ اولاد کی محبت، نہ گھریلو خواہشات، نہ اپنی جذباتی خواہشات، نہ نفسانی خواہشات، نہ شیطان، کوئی چیز اگر اللہ کے اور میرے بیچ میں آڑ آئے گی تو میں اس کی گردن کے اوپر چھری چلا دوں گا، میں اپنے جذبات بھی قطع کر دوں گا، اپنے جذبات بھی قربان کر دوں گا، خواہشات بھی قربان کر دوں گا، اپنا سکون بھی قربان کر دوں گا، اپنی آسائشیں بھی قربان کر دوں گا، اپنا ایگو بھی قربان کر دوں گا، سب کچھ قربان کر دوں گا اللہ کے راستے میں، اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ ہے قربانی کا سبق۔ آج ہم کون سی قربانی کر رہے ہیں؟ جس دن قربانی کر رہے ہوتے ہیں، مشکل سے اس دن فجر کی نماز اگر کسی کو نصیب ہو جاتی ہے تو ہو جاتی ہے، باقی قربانی کے عمل میں ایسا لگتا ہے کہ نہ ظہر ہے، نہ عصر ہے، نہ یہ کون سی قربانی؟ نہ اس سے 2 دن پہلے تک فجر کی نمازیں ہو رہی ہیں، نہ اس کے 2 دن بعد ہو رہی ہیں۔ سمجھ میں ہی نہیں آتا، لگتا ہی نہیں ہے کہ قربانی کا کوئی کنیکشن ہو سکتا ہے نماز کے ساتھ۔ کیا تھا قربانی کا عمل، کیا بنا دیا قربانی کا عمل کو۔ قربانی کا جب تصور آتا ہے تو گندے محلوں کا آتا ہے، گندگیاں پڑے ہوئے کا آتا ہے کہ سڑک پہ یہاں بھی خون ہوگا، یہاں بھی گندگیاں ہو رہی ہوں گی، یہاں بھی گندگی، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا تہوار۔ کیا سوچ دے کر کے گیا تھا اسلام کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا۔ ایسے تہوار ہمیں دیے گئے تھے کہ یہ صرف تنہا تہوار ہی پورے ملک کے اندر تبلیغ کا کام کر سکتے تھے، اور بتا سکتے تھے لوگوں کو تہوار ہوتے کیا تھا، کیا بنا دیا۔ تو میرے عزیزوں، قابل احترام بزرگوں، یہ قربانی کا عمل یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو بیٹے کو بھی قربان کر دیا تھا اللہ کے نام پر اپنی دانش میں پورا کا پورا۔ ہم کب قربانیاں دے رہے ہیں اپنے جذبات کی؟ ہم کب قربانی دے رہے ہیں اپنی گناہوں والی زندگی کی؟ ہم کب قربان کر رہے ہیں اپنے آرام و سکون کو؟ ہم کب اپنی زندگی کا نقشہ بدلنا ہے؟ ہم کب اپنے نفس کے گلے کے اوپر ہم کب اپنے نفس کے گلے کے اوپر چھری چلانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں؟ یہ قربانی کا واقعہ مجھ سے اور آپ سے پوچھ رہا ہے کہ ہم نمازی کب سے بننا ہے؟ تو یہ قربانی کا سبق ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنی عزت کو، ہر چیز کو، اپنی ہر صلاحیت کو اللہ کے نام پر قربان کر دینا، اللہ کے سپرد کر دینا، یہ قربانی کا سبق۔ اور اخیر میں ایک بات کی طرف مجھے توجہ دلانی ہے، باتیں تو اور بھی بہت ساری تھی لیکن سارا وقت اسی کے اندر صرف ہو گیا۔ اللہ کرے کہ ہمارے دلوں کے اندر یہ بات اتر جائے، اور اس بار کی جو قربانی ہو وہ قربانی در حقیقت وہ والی قربانی ہو کہ جس قربانی کو اسلام کے اندر رکھا گیا وہ والی نہ ہو جو بن گئی۔ اللہ کرے کہ ہم خود پڑھے سورہ ابراہیم کو، اللہ کرے کہ سورہ صافات کے اندر جو تذکرہ آیا ہے قربانی کا ہم کسی
معتبر تفسیر کے اندر خود پڑھیں یا یوٹیوب کے اوپر کسی معتبر عالم دین کا بیان سنیں، ہمیں شوق ہو۔ ظاہر ہے کہ اس مختصر سے واقعے کے اندر ساری حکمتیں، ساری چیزیں، ساری باتیں، سارے احکامات تو نہیں آ سکتے، اللہ کرے ہم سیکھیں اور اب بقیہ دنوں کے اندر ہمارے گھروں میں اسی کا چرچا ہو، اسی کی مجلسیں ہوں، اسی کی محفلیں ہوں۔ ایک ضروری بات مجھے یہ عرض کرنی تھی کہ آج کل لاک ڈاؤن کے زمانے میں چونکہ یہ بات ہوئی تھی کہ عیدگاہوں میں عید کی نماز پڑھنے پر پابندی تھی، تو علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ آپ اپنے محلے کی مسجدوں میں نمازیں ادا کر لیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں مسئلے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں تھا کہ جب عیدگاہیں بند ہو تو چھوٹی مسجدوں میں ادا کی جا سکتی ہے، لیکن عید کی نمازیں جو پڑھنے کا اللہ کی طرف سے حکم ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ عید کی نماز عیدگاہ میں جا کر کے ادا کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں ہر نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال مسجد نبوی کی 50,000 نمازوں کا ثواب چھوڑ کر عیدگاہ میں تشریف لے جایا کرتے تھے، بقرعید کی بھی نماز پڑھانے اور عید کی بھی نماز پڑھانے۔ یہ عظیم الشان سنت آج ہم سے چھوٹ رہی ہے، صرف اس وجہ سے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ قربانی جلدی کرنی ہے۔ بھائی قربانی کے اللہ نے 3 دن متعین کیے ہیں، قربانی کے اللہ رب العزت نے 3 دن متعین کیے، ایک بقرعید کا بھی دن ہے اور 2 دن بقرعید کے بعد بھی ہیں۔ اس کی وجہ سے سنت کو چھوڑنے کی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی، آپ کسی سے بھی معلوم کر لیں۔ یہ عظیم الشان سنت جب سے یہ لاک ڈاؤن کا مسئلہ شروع ہوا تھا اس وقت سے چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں نمازیں ہونی شروع ہو گئی اور اس طرف توجہ ہی نہیں کی جا رہی۔ ہر انسان یہ سوچتا ہے میں جلدی سے نماز پڑھوں اور جلدی سے قربانی کروں۔ قربانی میں جلدی مطلوب ہے، ٹھیک ہے کرنی چاہیے، لیکن اس حد تک مطلوب نہیں ہے کہ تاریخ سنت بن جائیں اور پوری امت بحیثیت امت اتنی عظیم الشان سنت کو چھوڑنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فلسفہ یہ والا معلوم نہیں تھا کہ قربانی جلدی کرنی ہے۔ اگر قربانی جلدی اتنی ہی مطلوب ہوتی کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھا سکتے؟ تو اس لیے عزیز ساتھیوں اور بزرگوں، یہ جو ہمیں عید کی نماز بقرعید کی ادا کرنی ہے، یہ عیدگاہ کے اندر ہی نماز ادا کرنی ہے۔ ہاں کسی محلے کی قریب کی مسجد میں بوڑھوں کے لیے، کمزوروں کے لیے، ضعیفوں کے لیے ایک آدھ جگہ اگر کسی مسجد میں نماز ادا ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، اس کی گنجائش ہے، لیکن ہر مسجد میں کوشش ہو رہی ہے کہ نمازیں ہوں تو یہ بالکل خلاف سنت طریقہ ہے۔ اس عمل کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور لاک ڈاؤن کے بعد سے میں یہ بھی موقع ہے تو ساتھ ساتھ بیان کر دوں کہ ہمارے یہاں کے علاقے کی بھی اور علاقے سے دور دراز بھی بہت سی مسجدوں میں لاک ڈاؤن کے زمانے میں، کورونا کے زمانے میں جمعہ شروع ہوا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ اس وقت ضرورت تھی، مجبوری تھی، لیکن جمعے کا حکم جو ہے وہ ہر جس مسجد کے اندر، چھوٹی چھوٹی مسجدوں کے اندر جمعے کی نمازیں ہو رہی ہیں تو وہ حضرات جن کے اوپر انہیں اعتماد ہو، وہاں کے مفتیان کرام سے، دارالعلوم دیوبند سے یا جہاں بھی ان کا اعتبار ہو، وہاں جا کر کے معلوم کریں کہ جتنی چھوٹی ہماری مسجد ہے اس میں ہم جو جمعہ کروا رہے ہیں ٹھیک ہے یا غلط۔ بہت سے لوگوں نے تو اس کو موقوف کر دیا اور واپس جہاں جہاں جمعے ہوتے تھے وہیں پر ہو رہے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں نے یا گلی کے لوگوں نے یا جس نے بھی جس طریقے سے بھی شروع ہوا ہے، جو طریقہ شروع ہے غلط ہے۔ اسلام اپنی خواہشات پوری کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی کو فنا کرنے کا نام ہے۔ اللہ کی طرف سے جو حکم ہے اس کو اس طریقے سے پورا کریں، اس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اس سے وہ عمل قابل اجر ہوتا ہے۔ اپنی خواہشات پورا کرنے کا نام اسلام نہیں ہوتا۔ اور اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر تکبیر تشریق ہے، وہ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے شروع ہوتی ہے اور 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہوتی ہے۔ مردوں کو بلند آواز سے ہر نماز کے بعد اور عورتوں کو آہستہ آواز سے پڑھنی ہے۔ اور اس کا جو شروع کا حصہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، جب قربانی کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام جا رہے تھے، شیطان آیا تھا تو انہوں نے اس کے کنکر مارے تھے اور شروع کے 2 لفظ کہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور اگلا جو حصہ ہے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام نے اس کے کنکر مارے تھے اور یہ الفاظ کہے تھے۔ اور آخر کا جو حصہ ہے اللہ اکبر وللہ الحمد، حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے یہ کلمات کنکر مارے تھے اور شیطان کو بھگایا تھا اور یہ والے کلمات پڑھے تھے۔ اس جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ عمل کریں۔ اسی طرح 9 ذی الحجہ کا عرفے کے دن کا روزہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ 2 سال کے روزوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اسی طرح 10 ذی الحجہ میں پہلی تاریخ سے لے کر 9ویں تاریخ تک یہ 9 روزوں میں سے اگر کوئی بھی انسان ایک روزہ رکھتا ہے تو اسے 1 سال کے روزے کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ راتیں بھی بڑی مبارک راتیں ہیں، ان راتوں میں اگر کوئی انسان عبادت کرتا ہے تو اسے ایسا ہی ثواب ملتا ہے جیسے لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔